الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ ساری بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کی کوششوں کو، ہمارا سننا، سیکھنا، سکھانا سب اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور مقبول فرمائے انشاءاللہ آمین۔ اب ہم نے ہماری لاسٹ کلاس میں بات کی تھی صبر کے بارے میں۔ ہمارا جو ویک تھیم تھا وہ تھا صبر۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ہے نا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب وہ صبر ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کا کر رہے ہیں؟ وہ صبر جو ہے ایکسیپٹنس والا صبر ہے بھی کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز کے بارے میں، وہ تو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ہے نا۔ تو اب انشاءاللہ اس پوری آیت کا ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے، تفسیرات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ کس نام سے پکارا جا رہا ہے؟ وہ جو ایمان لائے، ایمان والے لوگ، ہے نا، یا ایمان کی نعمت والے لوگ۔ یہ نہیں کہا نماز والے، یہ نہیں کہا حج یا زکوٰۃ والے، ہے نا، یا یہ نہیں کہا کہ اچھے اخلاق والے لوگ، یا یہ نہیں کہا کہ اچھے انسان، یا ایسا کچھ بھی ایسا جو ہے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں وہ جو ایمان لائے، اے لوگو وہ جو ایمان لائے، ایمان والے لوگ۔ اور پھر کیا کہا؟ کہا مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب یہ جو مدد ہے یہ کیوں مانگنی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے نا۔ اب یہ مشقت کیسی؟ ہر انسان کے لیے الگ مشقت یا الگ آزمائش جس کو ہم کہتے ہیں۔ کوئی کسی حال سے پریشان ہے، کوئی کسی حال سے پریشان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی اس سے آزماتے ہیں، ہے نا۔ یا کوئی کسی 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہے، کسی کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں، اور کوئی فائن ڈائن ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر اے سی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے لیکن تب بھی اس کو سکون نہیں، ہے نا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو جو ایمان ہے ہمارا، اب اتنے بڑے لقب سے، اتنے بڑے نام سے اگر ہمیں پکارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اب اس نام کی حفاظت بھی تو ہم نے کرنی ہے۔ اگر ایمان والے کہا جا رہا ہے تو ایمان کی حفاظت بھی تو ہم نے کرنی ہے نا۔ تو وہ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اسی میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھیں تو جنریشن بھی ایسی ہے، ماحول بھی ایسا ہے، ایسا دجالی دور، ایسے فتنوں والا دور کہ انسان کے لیے اس کا ایمان بچانا مشکل ہے۔ اور یہاں مخاطب بھی کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ وہ جو ایمان لائے۔ تو ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ اگر ہم کو اس نام سے اتنا بڑا سبحان اللہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے تو ہم اس ایمان کی حفاظت بھی کریں،
تو وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے کرنی ہے، اب صبر کیا ہے؟ ہمارا معاشرے والا کیا صبر ہے؟ برداشت کرنا ہے نا، ظلم سہتے رہنا، چپ رہنا، خاموش رہنا، بدتمیزی نہ کرنا، ہے نا، اسی کو صبر ہم یوزولی طور پہ اس کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی صبر ہے، کہ ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ایسا تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، ایک دوسرے کی ایگزامپلس دینے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو شکر کرو پھر بھی کم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تو یہ چیزیں ہوئی تھی، ہے نا، یا تمہارے ساتھ تو پھر بھی جو ہے رحمت ہے اللہ کی، سبحان اللہ، تم تو تھوڑا شکر کرو، تم ایسے ناشکری نہ کرو، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ صبر کرو، چپ رہو، خاموش رہو، بدتمیزی نہیں کی جاتی ہے، نہیں کہا جاتا ہے، جواب نہیں دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہاں پہ جس صبر کی بات ہو رہی ہے، جو اصل صبر ہے ہمارا، وہ کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے نفس پہ قابو پانا، یا تقدیر پہ شکوہ شک کیے بغیر آگے بڑھنا، یہ نہ کہنا کہ میں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتی یا ایسا ہو جاتا، اس میں کچھ آپ نے نہیں کہنا یہ کہ کاش میں ایسا کر لیتی، کاش میں اس وقت ایسا کر لیتی تو آج میں نا یہ کر رہی ہوتی، اگر میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا ہوتا تو میں آج یہ کر رہی ہوتی۔ نہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ کس انسان کا کس کے ذریعے سے آزمائش ہونی ہے، اور پھر جب اس کی آزمائش ہو گئی تو اس کا کام ختم پھر۔ اور آزمائش بھی کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کے لیے۔ سخت آزمائشیں کن کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے رکھی ہیں، ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور ثابت قدم رہنے والی جو بات ہے وہ بھی کس چیز پہ ثابت قدم رہنا؟ حق پہ، یعنی کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں اور اس پہ کہیں کہ میں تو ثابت قدم ہوں، میں تو اپنے راستے سے نہیں ہلنے والی، میں تو ثابت قدم ہوں، میں کیوں ایسا کروں، مجھے اپنا سٹینڈ لینا آتا ہے، میں کیوں جو ہے پیچھے ہٹوں۔ وہ والا آپ نے ثابت قدم یہاں رہنے پہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات اس ثابت قدمی پہ ہو رہی ہے جو حق پر ہو، ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو حق پہ ثابت قدم ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے نماز کے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے فرمایا، پہلے صبر کا ذکر ہے اور پھر نماز کا، کیونکہ مشکل زیادہ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ نماز کا تو یہ ہے کانسیپٹ کہ ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے ایٹ اینی ہاؤ، ہے نا، نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کچھ بھی کر کے پڑھنی ہے، وہ تو ہمارے لیے فرض ہے، اور اس کو اگر چھوڑ رہے ہیں، اس کو اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ سارے معاملات تو پھر الگ ہے، اس کا تو آپ کا پھر الگ ہی حساب ہونا ہے نا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صبر اور پھر نماز، کیونکہ مشکل زیادہ صبر کرنا ہے، انسانی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مشکل کرنا صبر زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیونکہ صبر ہمیں کرنا بھی پڑتا ہے نا، کیونکہ ہم سے ہو نہیں پاتا ہے نا، اگر اکثر طور پہ ہم دیکھیں یوزولی تو ہم سے نہیں ہو پاتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً تہش میں آ کر الٹا جواب، ایسے کیسے کہہ دیا، ایسے مجھے کیسے کہہ دیا، ہے نا، یا میں تو برداشت نہ کرتی، آپ نے تو پھر سن لیا، میں تو برداشت نہ کرتی، یا میں کیوں کسی کی بات سنوں، میں کیا صرف سننے کے لیے آئی ہوں، یا ہمیشہ صرف اور صرف صبر میرے ہی لیے ہوتا ہے نا، ہمارے کوشچنس اسی طرح کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یا صرف صبر میرے لیے ہی ہے کیا، یا ہر آزمائش میرے لیے ہی ہے کیا، اور پھر یہ اپنے سوالات کو ہم دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، کہ ہر آزمائش میرے لیے ہے کیا، اس کو دیکھیں وہ تو اتنی عیش و آرام میں ہے، اس کو دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی ایسی آزمائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے کہ ہم سے ناراض ہے، اور پھر نعوذ باللہ یہ سوالات کہیں اور رخ لے لیتے ہیں، اور ایسا رخ لے لیتے ہیں جو غلط ہوتا ہے نا، اور یہ جو سارے سوالات ہیں، ہزاروں سوالات جو ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم سوچتے سوچتے اندر ہی اندر کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا، کیوں اس کے ساتھ کیوں نہیں، ہم ہی کیوں، ہے نا، یہ سارے سوالات۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر انسان مشقت میں پیدا ہوا ہے، اور ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور وہ ہمارا اصل ٹیسٹ ہے۔ اگر اس میں آپ پاس ہو گئے
تب تو پھر سبحان اللہ، اور اس میں فیل ہو گئے تب پھر گڑبڑ ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ تو ہو گیا، صبر کرنا پڑتا ہے ہمیں، کس طرح سے کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کریں کیسے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے یہ صبر ہے، ہمیں ایسا ایسا کرنا پڑتا ہے، جواب نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن کریں کیسے، ہے نا۔ مشکل تو یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سب بتا دیتے ہیں، صبر ایسے صبر ویسے، کریں کیسے، کوئی پریکٹیکلی نہیں بتاتا کرنا کیسے، ہے نا۔ تو اب وہ صبر جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے اور وہ صبر جو ہم عموماً طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں بالکل مختلف ہیں، بالکل اپوزٹ۔ اب قرآن جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ چپ کر کے ظلم سہتے رہیں، یا قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ خاموش رہ کر جو ہو رہا ہے دیکھتے رہیں اور حق کے لیے بھی نہ بولیں۔ اور ہمارا جو صبر کا کانسیپٹ ہے وہ قرآن کا جو صبر ہے اس سے بالکل الگ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پر رہنا ہے، ایون اف آپ کے سامنے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور انسان کیوں نہ ہو، بھلے وہ آپ کے اپوزٹ کیوں نہ ہو، آپ نے تب بھی حق پہ رہنا ہے۔ یہ سچویشن وہی والی آ جاتی ہے کہ آپ ایک ریتیلے میدان میں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اتنا سفر طے کرنا ہی کرنا ہے، اور سامنے سے کیا ہو رہا ہے، اس ریتیلے میدان میں اگر طوفان آ رہا ہے، اس کی دھول مٹی بھی آپ کی آنکھوں پر جاری ہے، تب بھی آپ ثابت قدم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اس راستے تک اس طرح سے جانا ہے اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، بھلے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ والی ثابت قدمی یہاں پہ چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے حق پہ رہنا ہے، اگر آپ کے سامنے دنیا کا طاقتور انسان ہی کیوں نہ ہو، یا حق کی راہ نہیں چھوڑنی ہے، بھلے آپ کا کتنا بھی عزیزدار آپ سے غصہ کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی عزیزدار برا کیوں نہ مان لیں کہ فلاں نے مجھ سے ایسے بات کی، فلاں نے ایسے جواب دیا، فلاں نے۔ اب دیکھیں اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اپنی بات کو نا صحیح طرح سے بھی پہنچا سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہم لڑے جھگڑے، یا ضروری کیا بالکل لڑنا جھگڑنا تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بات کو کلیئرلی بتا دینا ہے، ٹو دا پوائنٹ، کہ دیکھیں یہ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی یا یہ ہوگی، یا اگر آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہوا ہے بولنے کا۔ آپ اپنی بات کو کلیئرلی ٹو دا پوائنٹ سمجھا دیں۔ اب اگر انہیں برا لگتا ہے یا اگر ادھر سے آبجیکشنس آتے ہیں تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، حق کی بات کہنے کے بعد اب خاموشی اختیار کرنی ہے۔ ناحق بات کہہ کے یا غلط بات کہہ کے یا چپ رہ کر خاموشی نہیں، حق کی بات کہہ کر پھر خاموشی۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، حق کی بات پہ رہنا بھی ہے، اپنی جو بات کہی ہے اس پہ رہنا بھی ہے، یعنی کہ کہہ کے پھر جو سامنے سے پرابلمس آ رہی ہیں پھر اس کی وجہ سے ہم ہار گئے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے نا، سبحان اللہ، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ جب اپنی بات کہہ دیں پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، مدد مانگیں نماز کے ذریعے سے، ہے نا۔ اور یہ چیز ہے کہ زیادتی، ناانصافی، ظلم سہ کر سنتے رہنا اور صبر کرتے رہنا، یہ والا صبر نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، ارشاد ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا جا رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ اب دیکھیں ایک طرح سے اگر ہمیں سبحان اللہ اس بارے میں معلوم ہو گیا ہے تو ہمارے لیے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو سمجھا دیں اس بارے میں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے حق کے لیے بولیں، کیونکہ یہ جو ظلم سہنے والا کانسیپٹ ہے یہ کہیں سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا۔ تو اس چیز کے لیے آپ اس کی حق کی تلقین کر سکتے ہیں، صبر کی تلقین کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا سٹینڈ لے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور ان سے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے لیے سٹینڈ لیں، کیونکہ اگر نہیں لے رہے ہیں تو وہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ منع تو نہیں کیا گیا کہ آپ سٹینڈ نہ لیں۔ ہاں لڑائی جھگڑا آپ نہ کریں، لیکن اس چیز کے لیے منع نہیں کیا گیا۔ اور پھر اگر آپ روز قیامت اٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں نے صبر کیا، تو پھر کہا جائے گا کہ آپ کو تو حق دیا گیا تھا نہ بولنے کا، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا، آپ غلط وے میں نہ بولتے، لیکن آپ کو تو حق دیا گیا تھا نا، آپ کو اس حق سے جو ہے محروم تو نہیں کیا گیا تھا، یا آپ کو ایسا تو تھا نہیں کہ آپ کو وہ حق دیا ہی نہ گیا ہو۔
تو اگر آپ نے نہیں بولا تو یہ تو آپ کی غلطی ہے، کیوں نہیں بولا آپ نے، ہے نا؟ تو پھر ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم سے الٹا سوال ہو جائے، اس لیے ہمیں اپنے لیے ان حق کی باتوں پہ جو جائز ہیں، ناجائز باتیں نہیں، وہ باتیں جو جائز ہیں اس کے لیے بولنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، حق کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں صبر کرنا ہے صحیح بات پر، حق بات بولنے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہمارے لیے سامنے سے مشکلیں آتی ہیں، کیونکہ مشکلیں تو آنی ہیں، دیکھیں اب آپ کسی سے اگر کوئی بات کہیں گے تو ان کے لیے نا تھوڑا تو جو ہے وقت لگے گا ان کو وہ چیزیں ایبزارب کرنے میں، کہ ارے ایسے کیسے کہہ دیا، ایسے کیسے حق کی بات کہہ دی، یا ایسے کیسے، یہ تو بہت جواب دینے لگی ہے، اس کو تو اب صحیح کرنا پڑے گا نا۔ تو وہ جو صحیح کرنے والا ماحول جو آ جاتا ہے نا، وہ جو مشکلیں آ جاتی ہیں اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وعدہ کیا ہے، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سورہ لقمان کے بارے میں، اور جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا فرمان تھا، کہا تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں جو ٹرانسپورٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اور اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب دیکھیں اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وہ آزمائش کے ٹائم ڈیوریشن میں چل رہا ہوتا ہے، یا اس کی اگر آزمائش کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو وہ خوشی کے جو ہے ٹائم ڈیوریشن میں ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آزمائش میں ہے تو کیا کرنا ہے، صبر اور دعا سے کام لینی ہے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، اور اگر خوشی میں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ بس اپنے مطلب کے لیے دعا کی، نماز کی، اور اگر مجھے تھوڑی سی بھی راحت مل گئی تو پھر دور ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ہے نا؟ یہ نہیں کرنا ہے ہم نے۔ جیسے ہم نے پہلے دعائیں کی آزمائشوں کے ٹائم ڈیوریشن میں، صبر کیا، دعا کی، ویسے ہی ہمیں خوشی اگر ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے راحت دی ہے، تو پھر اس پہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر درجہ شکر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ صابروں میں رہنا ہے، بھلے راستہ مشکل کیوں نہ ہو، ہے نا؟ قدم با قدم بڑھتے رہنا ہے، بھلے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں، چھوٹا صبر یا چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ہم ناحق ہو کر یا چپ رہ کر، خاموش رہ کر ظلم سہتے رہیں، کیونکہ ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں، چھوٹا چھوٹا صبر کرنا شروع کریں۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو صبر کر لیں، اس کو سمجھا دیں، کہہ دیں کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا ہے یہ درست نہیں ہے، آپ کو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے، اس کے بعد آپ آ کر مجھ سے بات کریں، مجھ سے ڈسکس کریں، ہے نا؟ اس طرح سے تلقین کرنی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب یہ جو ہمارا صبر کا کانسیپٹ ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو صبر بھی کئی ٹائپس کے ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان کے لیے الگ الگ مشقتیں ہوتی ہیں، الگ الگ جو ہے آزمائشیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ یا نیکی اور اعمال الگ، یا سوچیں الگ، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری اور آپ کی تھنکنگس میچ نہیں کرتی، ہماری تھنکنگس الگ ہیں، ہماری سوچیں الگ ہیں۔ اسی طرح ویسے ہی صبر کی جو بنیاد ہے وہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ ایک تو ہے الصبر علی الطاعہ، دوسرا ہے الصبر عن المعصیہ، اور تیسرا ہے الصبر عن البلاء یا علی الاذى۔ تو یہ جو پہلا صبر ہے یہ ہے ہمارا اطاعت پر صبر کرنا، یا ہم کہیں عبادت پر صبر کرنا، کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، یہ چیز ہمارے لیے فرض ہے، تو ہمیں یہ چیز ایٹ اینی ہاؤ کرنی ہی کرنی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ونٹرز ہیں، فجر میں سبحان اللہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وضو کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں معلوم ہے مئی جون کی سخت گرمیاں ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ روزے سے ہیں، اور دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ لاؤ پانی پی لیں، کیا ہوتا ٹھیک ہے ایک دن پانی پی لیتے ہیں، کیا ہو گیا؟
ہے نا. تو یہ والا جو صبر ہو گیا ہمارا، یہ ہو گیا عبادت پر صبر، اطاعت پر صبر. ٹھیک ہے.